اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا. یہ سب کو پتا ہے کہ کھولنے کی وجہ سے دوبارہ اسپائک آ سکتی ہے. میں بہت ڈر رہا ہوں, یہ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں. کیسز کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے, اموات کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حالات بالکل بے قابو ہیں. آج تو سیاست بند کر دو. حکومت پاکستان کا الگ موقف ہے اور سندھ حکومت کا الگ موقف ہے. میں بڑے پیمانے پر نیب کو ٹارگن بنتے ہوئے دیکھنا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں جمہور فرید رئیس کے ساتھ. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کورونا کے حوالے سے, کورونا کی ٹیسٹنگ کتنی ہو رہی ہے, کون سا صوبہ بنیادی طور کے اوپر نمبر جو فگرز ہیں اس میں آگے جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں نمبر فگرز کی تو اب تک جو مجموعی تعداد ہے کورونا سے متاثرہ ایکٹیو کیسز کی وہ 28,551 28,551 ہے. سندھ کی اگر بات کر لیں تو 10,771 کیسز ہیں. پنجاب میں 10,471 کیسز ہیں. اسلام آباد میں 609, کے پی کے میں 4,327 کیسز, بلوچستان میں 1,873 کیسز ہیں. آزاد جموں کشمیر میں 79 اور گلگت بلتستان میں 421 کیسز ہیں. ان میں جو اس میں کورونا سے متاثر ہو کے جو افراد جاباق ہوئے ان میں سے 623 افراد کی فگر اب تک سامنے آ چکی ہے. سندھ کی بات کریں تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سندھ اس وقت وہ واحد صوبہ بن گیا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد کے اوپر 1,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. کچھ ایسے بھی انکشافات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں, اور ان میں ایک یہ بھی ہے جو ذرائع اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں سے کورونا سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تعداد مرد حضرات کی ہے ایز کمپیئر ٹو خواتین کی. اس کے ساتھ ساتھ 10 میں سے جو 8 مریض ہیں ان میں ان کی علامات نہیں پائی گئیں, لیکن جب ان کی ٹیسٹنگ کی گئی تو ٹیسٹنگ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان میں کورونا کے جو پازیٹیو جو علامات ہیں وہ اس میں پائے گئے ہیں, اور 10 میں سے 9 مریض ایسے ہیں جنہیں یہ مرض پاکستان میں ہی لاحق ہوا ہے, یعنی مقامی جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس کے مطابق اس کی وجہ سے جو کورونا کے مریض ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری کنفیوژنز ہیں. یقیناً لوگ بھی آہستہ آہستہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر نکلے. جہاں ایک طرف لاک ڈاؤن ایز کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہیں لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں, اور یہ ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن آسان کیا جا رہا ہے, اگر مارکیٹیں اور چھوٹے پیمانے پر دکانیں کھولی جا رہی ہیں, اور وہیں پہ اگر دفاتر کی بھی اگر کوئی ایس او پیز ہیں اور وہاں پہ بھی اگر کام کے آغاز کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, تو جو لوگ ہیں ان کو احتیاطی تدابیر اور جو پریونٹیو میجرز ہیں ان کو بھی کرنا لازمی ہوگا. اگر گلوز کی بات کریں, سینیٹائزیشن کی بات کریں, بار بار ہاتھ دھونے کی بات کریں, اپنا جو لباس ہے اس کے حوالے سے بات کریں, پاؤں میں پہننے والے جوتے کے جو باہر جانے کے لیے علیحدہ رکھے ہوں آپ نے, یہ تمام وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ لاک ڈاؤن اگر ایز ہو بھی جاتا ہے تو جہاں ایک طرف لاک ڈاؤن کم ہوگا وہیں پر اس بات کا خطرہ بدستور موجود ہے کہ جو کورونا کے کیسز ہیں ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس صورتحال سے بچنے کے لیے صرف احتیاط ہی واحد ایک ایسی چیز ہے جس سے بچا جا سکتا ہے, جس کو اختیار کر کے یہ جو کووڈ-19 ہے اس کو ہم شکست بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ زیادہ بڑھنے سے روکا بھی جا سکتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے, اور آج جو ہم نے سوچا کہ پنجاب کے حوالے سے جو وزیر صحت ہے پنجاب کی, ان سے بات کیا جائے تو اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ان سے بات کریں گے جو کہ وزیر صحت ہیں پنجاب کی, اور پھر پہلے ان سے بات کرنے کے بعد ہم کے پی کی صورتحال بھی لیں گے, کے پی کے کی, کہ وہاں پر جو کورونا کی کیسز ہیں ان کی تعداد کیا ہے, کے پی کے گورنمنٹ اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے جو کہ ان کے ترجمان ہوں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ. یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ پنجاب کے حوالے سے اگر آپ سے جاننا چاہیں تو پنجاب کی صورتحال کیا ہے اور کیسز میں کس حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کنفرم کیسز پنجاب کے اندر 10,855 ہیں, اور جو ریکورڈ ہیں ہمارے مریض وہ تقریباً 4,191 ہیں. آج کے دن میں ہم نے 4,192 ٹیسٹ کیے ہیں,
اور ٹوٹل ٹیسٹ جو اس وقت پنجاب میں کنڈکٹ کر چکے ہیں ہم وہ تقریباً 1,21,194 ہیں، اور اس کے ساتھ اس وقت جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ تقریباً 51 یعنی 51 مریض جو ہیں وہ اس وقت کرٹیکل ہیں، جو سارے ہاسپٹلز جو پنجاب میں ان کے اندر داخل ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز اس وقت لاہور کے اندر ہیں، جہاں تقریباً 4,200 اور 4,257 کیسز ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا نمبر جو ہے وہ راول پنڈی کا ہے 598، پھر اس کے بعد گجرانوالہ اور گجرات 494 اور پھر فیصل آباد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کیسز بتائے ہیں، تیزی سے جو لاہور میں، دین راول پنڈی، گجرانوالہ، گجرات، دین فیصل آباد، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ لاہور میں اور یہ راول پنڈی میں کیسز زیادہ تیزی سے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے ہم اتنے ٹیسٹ نہیں کر رہے تھے جتنے اب ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ 4 یا 5 ہزار ٹیسٹ تقریباً روزانہ کریں تو ایک سرٹن پرسنٹیج آپ کی پازیٹیو آتی ہے، تو اسی وجہ سے جو زیادہ اب آپ کو بڑھتے ہوئے کیسز نظر آ رہے ہیں وہ کیسز ہیں کہ جو ہم اپنی ٹیسٹ بڑھانے کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ باہر سے فلائٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ وہ فلائٹس جو مڈل ایسٹ سے آئی ہیں ان کے اندر کووڈ پازیٹیو بہت زیادہ پیسنجرز نکلے ہیں ہمارے، تو تعداد اسی طریقے سے ان باہر سے آئے ہوئے پیسنجرز کی بھی، یعنی ایک فلائٹ ہے جس کے اوپر 97 پازیٹیو آ گئے، ایک فلائٹ تھی جس پہ 127 بندے پازیٹیو آ گئے، تو یہ وہ فلائٹس ہیں جو باہر سے آ رہی ہیں، اور کیونکہ وائرس تو ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان میں بھی وائرس پازیٹیو دیکھا جا رہا ہے۔ تو اب کیونکہ ہم ہر فلائٹ پہ جتنے لوگ آتے ہیں سب کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ تعداد خود بخود جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو 10,855 ٹیسٹ پازیٹیو ہیں، لیکن یہ مت بھولیے گا کہ اس دورانیہ میں ہمارے 4,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہو کے گھر بھی جا چکے ہیں، تو آپ جو ٹوٹل اس وقت ہمارے ہاسپٹلز پہ لوڈ ہے وہ تقریباً 6,000 مریضوں کا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو فلائٹس آ رہی ہیں، ایک تو چلے اچھی بات یہ کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑی خوش آئند بات ہے، دوسری طرف جو فلائٹس کی آمد کا سلسلہ ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو فلائٹس آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد اور اس میں کیسز بھی بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ آپ نے بتائی، کیا یہ فلائٹس آنی چاہیے تھی یا اس کو اس وقت پہ یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ فلائٹس ابھی نہیں آئیں گی؟ میرا خیال ہے فرام ہیومینٹیرین کرائسس بھی تو پڑ گیا نا، بہت سارے لوگ جو باہر پھنسے ہوئے تھے یا بہت سارے لوگ جن کی روزگار ختم ہو گئی تھی، اور جیسے مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے لوگ کام سے نکالے گئے، تو وہ تو بہت بڑے ہیومینٹیرین کرائسس میں آ گئے تھے، اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو واپس پاکستان لے کے آئیں تاکہ ریپیٹریٹ ہوں، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر اسپیشل فلائٹس ہماری گئی ہیں اپنے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے۔ جو بھی ہے حق تو ان کا پاکستان پہ اتنا ہی ہے جتنا جو پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے، تو اس وجہ سے لیکن ایک چیز جو ہم نے حفاظتی تدابیریں اختیار کی ہیں اس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو نیچرلی اگر وہ پازیٹیو نکلے تو ان کو پھر کوارنٹین کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اگر میرے پاس 10,855 پیشنٹس ہیں تو ان میں سے آپ دیکھیے تو تعداد، اور اگر میں کہوں اس وقت 6,000 جو ہیں، باقی 4,000 تو صحت مند ہو کے جا چکے، تو اگر میں کہوں کہ 6,000 میں بھی 51 پیشنٹس کرٹیکل ہیں، اس کا مطلب ایک بہت چھوٹی تعداد ہے مریضوں کی جو واقعی کرٹیکل سٹیجز میں جاتے ہیں۔ 95% ہمارے جو کووڈ پازیٹیو لوگ ہیں وہ الحمدللہ یا تو مائلڈ سمٹمز ہیں یا بغیر سمٹمز کے وہ الحمدللہ ریکور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور فرما دیجئے گا ذرا، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ مئی جو ہے وہ ہمارا بڑا کروشل منتھ ہے اور کیسز میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، کرو بھی ہمارا بڑھ رہا ہے۔ اس سچویشن میں ایک طرف جہاں یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف جو لاک ڈاؤن میں نرمی جو ایز آؤٹ کرنے کا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی پلان بنایا، یقیناً صوبے بھی اپنی اپنی رائے دیں گے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی یہی جو پلان ہے، خواہش بھی ہے کہ اس کو ایز ڈاؤن فردر کر دیا جائے۔ تو آپ بطور ڈاکٹر، بطور ایک ہیلتھ منسٹر اس فیصلے کو درست سمجھتی ہیں کہ اس موقع کے اوپر یہ لاک ڈاؤن کو ایز کر لینا چاہیے؟ ہمارے کچھ اضلاع جو ہیں وہ الحمدللہ بہت بہتر کنڈیشن کے اندر ہیں، کوئی 8-10 اضلاع ایسے ہیں جہاں بہت کم وائرس کا لوڈ ہے،
نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے ڈسٹرکٹس کے بارے میں تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. وجہ یہ کہ پورا آپ ضلع بند کر دیں, کیونکہ اگر 8 ٹوٹل کنفرم 8 پیشنٹ اگر ہو, تو اسی طریقے سے ہم یہ جو سمارٹ سیمپلنگ کر رہے ہیں سارے ضلعوں کے اندر سیمپلنگ کر کے, جہاں کم وائرل لوڈ ہے وہاں ذرا یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ایز کرنے لگے, جہاں وائرل لوڈ زیادہ ہے وہاں لاک ڈاؤن جو ہے وہ سخت کر دیں گے. اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں جب صوبے ڈسکس کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ہمیں بالکل کہا ہوا ہے کہ آپ یہ کوشش کریے کہ آپ اپنی سچویشن کو اینالائز کرتے ہوئے جن علاقوں میں آپ کا خیال ہے کہ ہمیں سختی برتنی چاہیے وہاں سختی برتی ہے, جہاں علاقے میں, تو تبھی یہ اسمارٹ سیمپلنگ جو ہم کر رہے ہیں اور سیمپلز بڑھا رہے ہیں وہ سچویشن کی انالیسس کے لیے کر رہے ہیں, اور اس کے مطابق ہی علاقے جو ہیں وہ کھولے جائیں گے یا علاقے جو ہیں وہ بند کیے جائیں گے. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سجیشنز, آپ کی گورنمنٹ کی, پنجاب گورنمنٹ کی کوئی SOPs آپ نے دی ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا لاہور میں کیسز زیادہ ہیں, تو کیا آنے والے دنوں میں رمضان بھی ختم ہو رہا ہے, آخری اشرا بھی آ جائے گا, لوگ خریداری کے لیے بھی نکلیں گے, باہر جائیں گے, تو کوئی SOP آپ نے ڈیوائز کی ہے, کوئی ریکمنڈیشن دی ہے پنجاب کے حوالے سے اور اسپیشلی لاہور, راولپنڈی وغیرہ کے حوالے سے؟ میرا خیال اس کی تو باقاعدہ SOPs تیار ہوئے ہیں. لاہور شہر کے علیحدہ SOPs جو ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت کہ کس طریقے سے ہم کریں گے. وہ تو جس وقت آپ کو بتایا کہ اس منڈے تک ہمارے پراپر سارے جتنے سیمپلنگ ہیں اس کی انالیسز آ جائے گی, کن علاقوں کے اندر زیادہ ہے, کن علاقوں میں کم ہے, اور کس طریقے سے ہم علاقوں کو جب کھولیں گے تو کیا احتیاط کرنی پڑے. لیکن آپ کے پروگرام کی مساعدت سے میں ایک ضرور التجا کروں گی سارے لوگوں کو کہ مہربانی کر کے مجبوری کے تحت تو آپ گھر سے نکلیے, بغیر کام مجبوری آپ مت نکلیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بہت امپورٹنٹ سٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں. مردوں میں کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے کووڈ پازیٹیو کمپیئر ٹو ویمن. خواتین کیونکہ گھر سے باہر کم نکلتی ہیں تو 25% کا 75% سے مقابلہ ہو رہا ہے. اب مرد جب گھر واپس جاتے ہیں تو پھر یہ سپریڈ کر سکتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جب مرد باہر نکلتے ہیں گھر سے تو ایک تو مہربانی کر کے آپ لوگ سب ماسک پہنیں, اور کوشش کریں کہ گھر کے مطلب مجبوراً اگر کام کے لیے نکلنا ہے تو ٹھیک ہے مجبوری ہے آپ کی, لیکن آپ مہربانی کر کے ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کریے جو ہم نے بار بار بتائی ہے. ہاتھوں کو بار بار دھونا, ماسک پہن کے رکھنا. گھر جب واپس آئیں آپ تو پھر آپ نے جو کپڑے پہن کے نکلے ہیں ان کپڑوں کو ڈسکارڈ کر کے ان کو واشنگ مشین میں ڈال دیں یا اس میں ڈال دیں, تاکہ اس پہ جو وائرس وغیرہ صابن کے پانی میں ڈال دیجئے تاکہ اس پہ وائرس اگر ہے بھی تو وہ نہ آپ کے گھر والوں کو افیکٹ کرے. ہاتھ دھو لیں, ہاتھ دھوئے بغیر کسی, اور کوشش کریں کہ آج کل وہ جو ہم سوشل ڈسٹنسنگ ہے نا, دل تو بہت کرتا ہے والدہ کو بھی پیار کرنے کا, والد صاحب کو بھی ان سے بغل گیر ہونے کا, لیکن وہ اوائڈ کیا جائے تو بہت بہتر ہے. وجہ یہ کہ ہماری مجبوریاں اس وقت بنی ہوئی ہیں, اس لیے یہ حفاظتی تدابیر ہیں تو لوگوں نے خود اختیار کرنی ہے نا. اگر خود اختیار کریں گے میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ بہت حد تک بچت ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بچوں میں یہ کیسز کچھ رپورٹ ہوئے, ذرا میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں بچوں میں, اور پھر اسپیشلی جو نیو بورن بیبیز ہیں کیا ان کے بھی کیسز رپورٹ ہوئے؟ اگر آپ ہمیں یہ فگر بھی بتا دیں تو بڑا اچھا ہوگا. ایگزیکٹ فگر اگر آپ مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور, لیکن یہ ہے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس نیو بورن میں بھی ہوا ہے. ماں کو کووڈ تھا, ماں کی قربت کی وجہ سے نیو بورن کو ہوا ہے, اور بچوں میں بھی ہوا ہے. ہمارے اپنا چلڈرن ہاسپٹل میں بچے ہمارے داخل رہے ہیں, اور ان بچے لیکن الحمدللہ وہ سارے بچے جو ہیں صحت مند ہو کے گھر گئے ہیں. اس لیے جو زیادہ ڈیتھ کا انسیڈنس ہم نے دیکھا ہے نا, وہ دیکھا ہے میں عمر زیادہ ہے, 50 سال سے زیادہ ہے. پھر ان میں اگر کوموربیڈیٹیز ہوں, یعنی اگر ان کو کوئی اور بیماری بھی ساتھ لگی ہوئی ہو, جیسے شوگر کی تکلیف ہے, ڈائبٹیز ہے, اپنا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, یا کوئی اور رینل فیلئر ہے, ہیپیٹک پرابلم ہے, یہ ان جن لوگوں کو آلریڈی پرابلمز ہیں ان کے اندر یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اپنی شوگر کنٹرول کر کے رکھیں, جن کا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے خدا رہا اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر کے رکھیں. اور میں تو یہ ایڈوائز کروں گی کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں نا, ایکچولی میجورٹی ریٹائرڈ ہی ہوتے, وہ گھروں پہ رہے تو بہت بہتر ہے. حفاظتی تدابیریں اختیار کریں, اس طریقے سے ہم اپنی فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ بہت کم لا سکتے ہیں. انفیکشن زیادہ جو دیکھی گئی ہے وہ جوانوں میں دیکھی گئی ہے, لیکن جو فوتیدگی ہے نا وہ بوڑھوں میں دیکھی گئی ہے. رائٹ. ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, اور وہ یہ کہ عید کی بھی آمد ہے,
تو پنجاب کے حوالے سے بالخصوص اگر میں آپ سے پوچھوں عید کے اجتماعات ہوں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں یہ ایک ریپڈلی ایوالونگ سچویشن ہے. روز مرہ کی میٹنگز ہوتی ہیں, ہر روز روزانہ کی سٹیٹسٹکس ڈسکس ہوتے ہیں. سٹیٹسٹکس ڈسکس ہونے کے مطابق اگلے ایک ہفتے کا, اگلے 3 دن کا, اگلے 4 دن کے پلانز بنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عید سے کچھ 4-5 دن پہلے ہمیں صحیح اندازہ ہوگا کہ ڈیزیز کس حد تک پھیلی ہوئی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح ابھی بھی نمبر بڑھ رہے ہیں اگر بڑھتے رہے تو پھر ہمیں ہر طرح کی حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی پڑیں گی. اور اگر صورتحال یہی رہی ڈاکٹر صاحبہ, اگر صورتحال یہی رہی, یہی فگرز اسی طرح سے چلتے رہے, تو نماز عید کے اجتماعات ہمیں پنجاب میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ والی بات ہے کہ میرے پاس فیوچر کو دیکھنے کا کوئی طریقہ تو ہے نہیں, تبھی تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ روز مرہ کی یہ فگرز ایوالو ہوتی ہیں. آج اگر 9 تاریخ ہے تو میرا خیال ہے اگلے 19 تاریخ تک ہمیں صحیح سچویشن کا اندازہ ہوگا. پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم بتائیں گے کہ آیا عید کے اجتماع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر یاسمین راشد, وزیر صحت پنجاب, جن سے خصوصی بات چیت ہو رہی تھی. ایک کمرشل بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اسی پر مزید بات چیت کریں گے اپنے دیگر مہمانوں سے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور اسی چیز پر ذرا بات کریں گے. پنجاب کی صورتحال تو ہم نے جانی, وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, اور لاک ڈاؤن جو نرمی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ہفتے کی جو بات کی, آج کی بات کی تھی, کے پی کے گورنمنٹ اور اس کی تجاویز, کس طرح کی ریکمنڈیشنز وہ دے رہے ہیں, کیونکہ تمام صوبے اپنی اپنی تجاویز دیتے ہیں اور اس کے بعد وفاقی حکومت اس پر عمل درآمد موجودہ حالات و واقعات کے مطابق دیکھتے ہوئے اس پر کیا جاتا ہے. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل خان وزیر صاحب. السلام علیکم اور بہت شکریہ. وعلیکم السلام فرید. اجمل وزیر صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے صوبے میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, کتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہو گئی ہے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی جو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا کے حوالے سے تشویش ہے, اور خاص کر ہمارا جو پشاور ڈسٹرکٹ ہے, یعنی پشاور جو کیپٹل ہے, اس میں بھی ہے, اور دوسرا پھر اس طرح مردان اور آگے دیر اور کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, پشاور میں خصوصاً اور پھر دوسروں میں. صورتحال کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ ہم کر چکے. فرید رئیس صاحب, جس وقت یہ کرونا وبا آئی اس وقت ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی وہ صرف 20 تھی, یعنی 20 کیپیسٹی تھی. اس کو ہم لے کر گئے, تقریباً اس وقت 1500 کے لگ بھگ, ہمارا 1000 سے 1500 کے درمیان ہوتی ہے, کبھی کم ہو جائے کبھی زیادہ, لیکن اس کو اب ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. اور یہ جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے ہماری سرکاری یعنی گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کی, ہمارے ہاسپیٹلز, ہماری لیبارٹری کی کیپیسٹی ہے جس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اور یہ آئندہ دنوں میں 2000 اور پھر اس طریقے سے 3000, 5000 اور آگے ہم لے کر جائیں گے. یہ جو ہے مجموعی طور پر جو کیپیسٹی کے حوالے سے. اچھا, یہ تو آپ نے کیپیسٹی, ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی آپ نے بتا دی, آپ نے ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بتا دی. وزیر صاحب, ہم بات کرتے ہیں ڈیتھ کی بھی, ہم بات کرتے ہیں متاثرہ افراد کی بھی, زیادہ تر یہی بات ہوتی ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کے پی کے میں کیا ریکوری کتنی ہے؟ ویسے ریکوری کا پرسنٹیج کتنا ہے, یعنی کہ لوگ کتنی پرسنٹیج میں ریکور ہو رہے ہیں اس کورونا سے متاثر ہونے کے بعد؟ دیکھیں, میں آپ کو کل کا جو وہ ڈیٹا جو ہے میرے پاس ابھی آنے والا ہے, لیکن میں کل کا آپ کو بتا دوں 3037 ہمارے پاس ٹوٹل ایکٹیو کیس تھے, جس میں ریکوری جو تھی وہ 1033 تھی. تو اس سے آپ پرسنٹیج لگائیں کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ جاری. ہاں, ڈیتھ کے حوالے سے میں یہ چیز تھوڑا سا جو ہے نا فرید رئیس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ڈیتھ میں ہماری ریشو زیادہ آ رہی ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے.
اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کو ہم اگر میں موٹی موٹی آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں جو 5-6 مہینے جو پچھلے گزرے ہیں اس میں جبکہ کورونا کی وبا کی یہ صورتحال نہیں تھی، اس دوران اس سے پہلے ہمارے پاس تقریباً کوئی 60,000 لوگ باہر سے آئے ہیں، یو اے ای، گلف سٹیٹ اور مختلف ممالک سے آئے ہیں. اور میں یہ سندھ اور بلوچستان اور پنجاب سے زیادہ جو آمد ہوئی ہے باہر سے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ یہاں پہ ہیں. اور پھر ہمارے پاس 3-4 اور جو تھے، ایک زائرین تھے جو تافتان سے ہمارے پاس آ رہے تھے، دوسرا جو افغانستان میں ہمارے پاکستانی بھائی وہاں پہ پسے ہوئے تھے ان کو ہم لے کر آئے اور لے کر آ رہے ہیں وہ. اور پھر یہ کہ جو ابھی گلف سٹیٹ سے جو یو اے ای اور دوسرے سے پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے جو ابھی آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اور پھر ہمارے صوبے میں تقریباً 510 لوگ 5,300 لوگ تقریباً تبلیغی جماعت کے بھی تھے. تو یہ جو مختلف لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ان سب میں کرونا وائرس جو ہے پازیٹیو، مطلب کہ ان میں لوگوں میں مختلف اس میں جو لوگ آئے اس میں پایا گیا ہے جب ان کی ٹیسٹ کرائی گئی. اور اس میں سے بہت سارے لوگوں میں نیگیٹو آیا جو اپنے گھروں کو چلے گئے بقائے. اب اس کے لیے ہم نے کوارنٹائن سینٹر قائم کیے ہیں تمام صوبے میں، کیونکہ کچھ کوارنٹائن سینٹر ہم نے ڈی اے خان میں قائم کیے تھے زائرین کے لیے، پشاور میں ہم نے قائم کیے تھے، طورخم بارڈر سے جو لوگ افغانستان سے آ رہے تھے ان کے لیے خیبر ڈسٹرکٹ. اور اس طریقے سے ہمارے تمام اضلاع میں کوارنٹائن سینٹر، آئسولیشن سینٹر، جو ہائی ڈیپینڈنسی ہے آئی سی یو ہائی ڈیپینڈنسی، یہ ساری ہم نے جو ہے وہ کر چکے. اور ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب خود فرنٹ فٹ پہ ہیں اور خود ہے. میں آپ کو ایک بات فرید اور بتا دوں، ہم نے جو ابھی تک کام کیا ہے، کرونا وبا ہے اس میں احتیاط ہم کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے، احتیاط کے علاوہ اس کا دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم ایز اے گورنمنٹ، ہمارے چیف منسٹر صاحب ہو یا ہم ان کی ٹیم ہو، ہم خود گراؤنڈ پہ ہیں. اب اگر ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھ جاتے ہیں یا ہم باہر نہیں نکلتے یا ظاہر لوگوں کو بتانا بھی پڑتا ہے، چیزوں کو خود چیک بھی کرنا پڑتا ہے. اب کوارنٹائن سینٹر میں بھی جانا پڑتا ہے، ہم جاتے ہیں، آئسولیشن سینٹر میں بھی ہم جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں ہم جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے اپنی عوام کی جانوں کے تحفظ. حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جی آپ لوگ اس میں ہمارے ایک دو منسٹرز ہمارے ان کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے، ایم پی ایز ہمارے تھے اس کو بھی کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب بھی کرونا وائرس افیکٹڈ ہو گئے، ان کی بھی طبیعت جو ہے دعا گو ہے ہم کے یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں وہ جلد از جلد صحتیاب ہوں. میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں اجمل وزیر صاحب، میں فرید یہ تورخم بارڈر کی بات کی ہے، آپ ایڈ کر لیجئے گا، میں اسی میں آپ سے پوچھ لوں، آپ اس کے ساتھ ہی دوسرا جو جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ دے دیجئے گا کہ تورخم بارڈر سے کیا ابھی بھی آمد و رفت جاری، اور اگر جاری ہے تو وہاں پہ بارڈر پہ آمد و رفت کے لیے اور یہاں پاکستان میں جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ انتظامات کیا کیے گئے ان کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے؟ دیکھیں اس کے دو وہ تھے، ایک وہ افغانی باشندے جو پاکستان میں تھے وہ ان کا جانا تھا، اس کے لیے ہم نے انیشیٹو لیا، ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے لیا، ہم نے اس کے لیے پہلے طورخم بارڈر کھول دیا. وہ تقریباً کوئی 20,000 کے لگ بھگ لوگ افغانستان چلے گئے. پھر جو ہمارے لوگ وہاں پہ تھے وہ ہم نے ہفتے میں 2 دن ان کے لیے مقرر کیے، 500 کر کے وہ آ رہے ہیں. ابھی کافی آ چکے ہیں، تھوڑے سے رہتے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے. اچھا پھر یہ کہ اس کے لیے ہم نے وہاں طورخم ڈسٹرکٹ میں کوارنٹائن سینٹر بھی قائم کیے تھے. جیسے وہاں سے لوگ آتے تھے ان کو وہاں پہ کوارنٹائن کیا جاتا تھا. اگر اس میں علامات، پھر پہلے ٹیسٹنگ ہوتی تھی، پھر ٹیسٹنگ میں بھی 2 کیٹیگری ہوتی ہے، جس میں علامات ظاہر ہوتے ہیں اس کو آئسولیشن سینٹر میں، اور اگر ان کا وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے بعد ہم دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں 14 دن کے بعد. جب اس میں پھر دوبارہ جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں میں نیگیٹو آ جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں وہ ایس او پی کے ساتھ. لیکن بقایا جو ہوتے ہیں ان کا پھر ہم احتیاطی تدابیر اور جو بھی اس کے لیے وہ ہے 3-4 جو کیٹیگری ہے، نمبر 1 کوارنٹائن، پھر آئسولیشن، پھر آئی سی یو، اگر اس سے زیادہ ہو تو ہائی ڈیپینڈنسی، یہ سارا ہمارے صوبے میں ہم یہ قائم کر چکے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کیا کر رہے ہیں ویسے اجمل وزیر صاحب؟ ابھی کی بات کر لیتے ہیں. جو آج وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ سیٹرڈے سے آج کی بات کی تھی کہ لاک ڈاؤن کو فردر ایز کیا جا رہا ہے. آپ کے پروونس میں پہلی بات تو مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ نمبر آف کیسز کس شہر میں؟ پہلا سوال جواب اس کا دے دیجئے گا. اور اسی کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں
کہ موجودہ صورتحال میں رہتے ہوئے جب لاک ڈاؤن ایز ہو رہا ہے، آپ کی صوبائی حکومت نے کیا تجاویز دی ہیں؟ کیا واقعی اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ساری چیزیں، سارا کاروبار، سب کچھ کھل جانا چاہیے کے پی میں؟ دیکھیں فرید، پہلی بات جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کا تو یہی جواب ہے کہ پشاور جو ہمارا کیپٹل میں، اس میں سب سے زیادہ آ رہے ہیں کیسز جو پازیٹیو ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ اس حوالے سے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو پرائم منسٹر صاحب جس کو چیئر کرتے ہیں، اس میں مختلف اوقات میں اس پہ میٹنگز ہوئے ہیں۔ جو تجاویز ہمارے صوبے کے تھے، ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس میں پیش کیے ہیں، پھر اس پہ ایک فیصلہ ہوا نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں، جو فیصلہ کیا گیا کہ جی اس میں جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے، نرمی کے حوالے سے، جس کو ہم فیس 2 بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے جو بات ہوئی ہے، جو نرمی کی گئی ہے، اس میں ابھی جو ہم نے وہ کیا، جس سے آپ نے کہا نا کہ سیچرڈے سے، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو سیچرڈے اور سنڈے جو ہے وہ جو فیڈرل حکومت کا فیصلہ ہے اس میں وہ ناغا ہے، تو ظاہر ہے یہ منڈے کے دن سے شروع ہوگا۔ تو ہم نے خیبر پختونخوا نے ہم نے یہ کافی اس پہ کل میٹنگ بھی کی ہے، ہم نے ایک تجویز اور ایک فیصلہ کر لیا کہ جی ہم جمعے کے دن، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن ہم جو ہے اس میں ناغا کریں گے، اور بقایا جو دن ہے وہ صبح یعنی سحری کے بعد سے لے کر 4 بجے تک ہم نے اس کا ٹائم رکھ دیا، اور پھر یہ کہ یہ جو ہے جو بقایا 4 دن ہے اس میں جو ہم نے کہا ہے کہ جو اس میں ہم دکانیں کھول رہے ہیں یا جو بھی ایس او پیز ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، ایک یہ کہ یہ جمعے کا دن ہم نے جو زیادہ کیا اس کی بھی وجہ ہے، اور یہ جو 4 بجے کا ٹائم ہمارا ہے کہ وہ جو 5 بجے کا ہے دوسرے صوبوں کا، ہم نے 4 بجے کا رکھا ہے، اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ تک ہر صوبے کے اپنے کچھ وہ ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہمارے صوبوں سے لوگ جو ہے نا سحری کے بعد سے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، تو 4 بجے تک اگر کسی نے خرید فروخت کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کر لیں، کیونکہ 4 بجے کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے پھر افطار کے درمیان ویسے بھی اتنا رش نہیں ہوتا، تو ہم نے وہ 4 بجے کے بعد ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ چونکہ افطار کے ٹائم جیسے جیسے نزدیک ہو جاتا ہے، رش زیادہ ہونے سے سپریڈ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہم نے جمعے کا دن ساتھ یعنی ہم نے 3 دن جو کر لیا ناغا، وہ اس وجہ سے ہم نے کیا کہ چونکہ ہم پہلی دفعہ جا رہے ہیں اس کی طرف، ہم دیکھیں گے، ہم نے لاک ڈاؤن میں نرمی حکومت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے فرید رئیس عوام کی بھی آزمائش ہے، تاجر برادری سے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ ہم یہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے لاک ڈاؤن ہم کو خوشی کی وجہ سے نہیں کر رہی ہے، مجبوری ہے، اس کی وجہ سے جو یہ کرونا وائرس ہے وہ سپریڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلے جو کیے کہ تاکہ اس پہ ہم جو 3 دن ہم ایس او پی پہ دیکھیں گے کہ کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق پھر آگے جا کر ہم اس کو جو ہے نا پھر یہ جو 1 دن کا جو زیادہ جو ناغا ہے یعنی کہ جمعے کا دن ہے، ہفتہ اتوار ہے، تو اس میں ہم حالات کو دیکھ کر پھر اس میں ہم وہ بھی وہ کھول دیں گے، یعنی ایک دن اور اس میں آپ اس میں ایک دن اور ایڈ کر ہم نے نرمی ایک دن آپ اس میں اور ایڈ کر دیں گے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارا مطلب ہے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار ابھی کام ہوگا، اور اس کے بعد بتاتا ہوں فرید، یس جی، اس کے بعد اگر اس میں آپ کو پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے تو آپ اس میں ایک دن اور ایڈ کر دیں گے، ایک دن اور ایڈ کریں گے، اور اگر زیادہ حالات ٹھیک ہوں گے یا مطلب یہ سپریڈ نہیں ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو، تو ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ اپنے عوام کے کاروبار اور اپنی معیشت، اس وقت فرید رئیس ہم ایز اے نیشن پرائم منسٹر عمران خان کے قیادت میں 2 جنگ لڑ رہے ہیں، ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہم کرونا وبا کے خلاف، اپنے عوام کو محفوظ کرنا ہے، دوسری جنگ ہم لڑ رہے ہیں غربت، افلاس اور جو لوگوں کے کاروبار ہے، معاشی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر وہ جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں، تو ایٹ اے ٹائم ہم دونوں چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی جو وہ ہے قیادت میں، وہ اس وقت ہم ان چیزوں کو گنڈوں کے حساب سے مانیٹر کرتے ہیں، میرے پاس اور مزید سوالات ہیں، میں ذرا 1-2 چیزیں اور بھی آپ سے پوچھوں گا، مثلا کہ آپ کے صوبہ، آپ کا اپنا صوبہ جو ہے وہ فردر
لاک ڈاؤن میں کسی توسیع کا ارادہ رکھتا ہے، پھر آگے چل کے جو دیگر عید کے اجتماعات ہیں، یہ باتیں میں اس سب پہ آپ سے بات کروں گا۔ ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جی۔ مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل خان وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک کمرشل بریک، اور بریک کے بعد آ کے ان سے اسی موضوع کے اوپر مزید بات چیت کریں گے کہ کے پی کے حکومت اس میں اور کیا کر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کی کیا پلانز ہیں جس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ کمرشل بریک کے بعد وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں۔ اجمل وزیر صاحب، جو بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بات کی، یقیناً آہستہ آہستہ مرحلہ وار ہوگا، لیکن فردر کسی لاک ڈاؤن کے لیے کے پی کے کی کوئی ارادہ، یا پھر اب آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس یہ جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے اس میں آپ لوگ جو ہے وہ تمام چیزوں کو اجازت دیں گے؟ میں کیا اس بات سے یہ سمجھوں کہ اب فردر کسی لاک ڈاؤن میں توسیع کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کے پی کے حکومت؟ دیکھیں فرید، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہم نے نوٹیفیکیشن آلریڈی جو جاری کیا ہے، اس میں تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کس چیز کو ہم پہلے مرحلے میں جو ہم نے کیا، یہ سیکنڈ مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ہم کیا سٹیپ اٹھائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مرحلہ وار ہوں گے۔ ایک اور دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرید، کوئی آپ کو پوری دنیا میں پتہ ہے کہ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کرونا وبا کا بیسکلی کہ کیا کل کو کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت صرف ایک ہی گلوبلی ایک ہی چیز حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جی احتیاط کریں، اور احتیاط، اس کے علاوہ اور کوئی چیز، اور اس کے لیے جو ضروری ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اب ہمارے عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ماسک کی کیا ضرورت ہے، باہر نکلنے کا کیا ہے، غیر ضروری ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے لیے کیا ضروری اقدامات ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ اچھا، اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے آگے حالات کو۔ یہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ چیزیں جو کھولنے جا رہے ہیں ہم دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر عوام نے میں بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے ایس او پیز تیار کیے ہوئے، ہم نے تاجر برادری کو بھی کہا ہوا ہے، سب کو اعتماد میں لیا ہوا ہے کہ اگر اس ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم فوری طور پر اس کاروبار کو بند کریں گے۔ اس میں کوئی اچھا، یہ دفاتر کی بھی صورتحال دوسری بات یہ کہ حالات کو دیکھ کر یہ دفاتر کی بھی صورتحال یہ جو آپ نے ٹائمنگز بتائی ہیں کہ صبح فجر سحری کے بعد سے لے کے شام کے 4 بجے تک ہے۔ رمضان میں تو خیر ویسی ٹائمنگ بڑی وہ ایز آؤٹ ہو جاتی ہے، لیکن دفاتر میں جو لوگ جا رہے ہیں یا جو ان کے آفیسز ہیں ان کے لیے کیا ایشو ہے؟ اس میں جو ہے یہ اس میں ابھی تک کوئی ایسا وہ جو پہلے سے ایک ہم نے فیصلے کیے ہوئے وہی چل رہے ہیں۔ ابھی اس میں کچھ چیزیں، کچھ دفاتر ہم نے کھولنا شروع کر دیے۔ پہلے تو ہم نے دفاتر تقریباً بند کیے ہوئے تھے، صرف اور صرف میں آپ کو بتا دوں خیبر پختونخوا میں جو مین تھے، چیف منسٹر صاحب کا آفس تھا، یا ہیلتھ منسٹر کا تھا، یا انفارمیشن منسٹر کا تھا، یہ 3 ہمارے جو آفیسرز تھے ہمارے تو 24/7 تھے۔ بقایا ہم نے اس میں جو وزراء تھے ان کو بھی، اور ہمارے جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹ تھے یا جو ہمارے وہ تھے، اس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے نا اپنے جو آفیسرز ہے، ظاہر ہے اس میں وہ آئیں گے تو پھر عوام آئے گی، اور اس میں بہت ساری چیزیں، تو وہ تو ہم نے خود یہ چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو فیصلے کیے تھے، لیکن اب ہم نے آہستہ آہستہ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ وہ سرکاری اس پہ جیسے 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہم نے چھٹی دی ہوئی تھی کہ وہ آفیسز میں نہ آئیں، لیکن اب یہ چیزیں، یہ پالیسیاں ساری ہم ریویو کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ لگے گا کہ اس کی وجہ سے جو کرونا وبا ہے، کیونکہ اب پہلے تو یہ تھا کہ کرونا کی بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نا، اب کافی چیزوں کی ہمیں سمجھ آ چکی ہے، تو اس جو ایکسپیرینس ہے اس کے بنیاد پہ جو پالیسی جو ریویو کر رہے ہیں، وہ ریویو کرنے کا کوئی اعلان متوقع ہے کہ کب تک یہ دفاتر اور دوسری چیزوں کے حوالے سے آپ اس کو بتا دیں گے، یا اگر آپ ابھی ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی ایسی بات تو وہ عوام کے لیے یقینی طور پہ بڑا انفارمیٹیو ہوگی۔ میں فرید ڈیلی میری یہ کوشش ہوتی ہے، اور تقریباً ابھی تک جب سے کرونا وائرس آیا ہے میں ڈیلی پریس بریفنگ دیتا ہوں، اس میں جو چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو ہم دنوں کے حساب سے فیصلے کرتے تھے، اب ہمارا یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور گھنٹوں کے حساب سے حالات کو دیکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ تو جو آج کا فیصلہ ہے، کل کا ہمارا جو فیصلہ ہے، اس میں ہم کل کی حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق
آگے پیچھے کوئی اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے حالات کو دیکھ کر، لیکن یہ ہے کہ جو بھی چیز سامنے آتی ہے، جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں فرید میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم نے عوام سے بار بار ایک اپیل میں کرتا بھی ہوں، اور ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہی کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں اور اللہ کی طرف ہمیں رجوع کریں، اور وہاں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بھی ہم دعا کریں، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہمارے جو مخیر حضرات ہیں یا جن کے پاس کچھ ہے، وہ اس وقت وہ جو غریب ہے، جس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب آلریڈی وہ پیکج کا اعلان کر چکے اور وہ ہم دے رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی پیکج کا اعلان کیا، اس کے الگ ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ہم عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سفید پوش لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کا بھی اس مہینے میں تو یہ جو جنگ ہے کرونا کی وبا کے خلاف، اس میں فرید رئیس یہ ہم نے سب نے ایز اے نیشن لڑنا ہے، اکٹھا لڑنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پہ بالکل یقین ہے کہ ہم اس کو شکست دیں گے، لیکن احتیاط یہ ٹھیک ہے اجمل صاحب، بالکل انشاءاللہ بالکل مل کر ہی شکست دے سکتے ہیں اس کو۔ اسپتالوں کی صورتحال ذرا مجھے بتا دیجئے، اور وینٹیلیٹرز کی ہمارے پاس شارٹیج تھی، کے پی کے اندر وینٹیلیٹر جو اسپتالوں میں ہیں، کیا وہ اب اتنی مطلوبہ تعداد میں ہیں جتنی چاہیے، یا ابھی بھی کے پی کے اسپتال شارٹ آف وینٹیلیٹرز ہیں؟ دیکھیں جہاں تک وینٹیلیٹر کا تعلق ہے تو وہ تو اگر آپ بڑے بڑے ملک دیکھیں، امریکہ جیسے ملک دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ہے نا شارٹیج ہوئی ہے، بڑے بڑے ملکوں میں اس کی شارٹیج ہوئی ہے، لیکن میں اپنے ملک اور پھر صوبے کی بات کروں گا۔ ہمارے پاس اس وقت جتنے وینٹیلیٹر ہے، اس وقت تک ہمیں جو ہے نا وہ ہم ساتھ اس پہ اس کی شارٹیج اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے۔ ہاں لیکن ساتھ یہ ہے کہ ہم نے آرڈر پلیس کیے ہوئے ہیں، این ڈی ایم اے کی طرف سے بھی آ رہے، ہم نے خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ریلیف ڈپارٹمنٹ جو ہمارے اپنے ہیں انہوں نے بھی آرڈر پلیس کیے ہوئے۔ تو یہ جو پی پی پیز ہے اور وینٹیلیٹر ہے، یہ جتنی بھی چیزیں یہ ساتھ آ رہے ہیں، اور ہم ہاسپٹلز اور ڈاکٹر، پیرامیڈک سٹاف، طبی جو ہمارا عملہ ہے اس کے حوالے اس کو کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملہ، جس کو میں ہمیشہ سے سلام پیش کرتا ہوں کہ اس وقت وہ جس طریقے سے فرنٹ فٹ پہ کرونا کے خلاف جنگ اپنی ملک اور اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مائیں بہنوں کے لیے جو لڑ رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں تاریخ میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اجمل وزیر صاحب یہ بتائیے کہ اب 15 روزے گزر گئے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں یقیناً عید آئے گی، نماز عید کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، تو جو صورتحال اس وقت ہے، کیا کے پی کے میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے؟ دیکھیں فرید، اس حوالے سے ہم نے علماء کی صوبائی لیول پہ ایک کمیٹی بنائی، جس کے ساتھ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب ان کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ پھر اس کے ڈویژنل لیول پہ ہم نے کمیٹی علماء کے مختلف مکاتب فکر کے بنائی ہوئی ہے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر ان کے ساتھ جو ہماری صوبائی لیول پہ بھی کوارڈینیشن ہے۔ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب خود دونوں کوارڈینیشن میں، اور پھر اس طریقے سے ڈویژنل لیول پہ ہمارے کمشنر، ہمارے جو سیاسی ہمارے جو نمائندے ہیں، ایم این اے، ایم پی ایس اور 7 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، وہ سارے مل کر علماء کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو ہم مینیج کر رہے ہیں۔ اس وقت میں یہ آپ کو بالکل وہ کہوں کہ ہمیں علماء کی طرف سے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے ان کی زبردست سپورٹ ہے، اور ساتھ تاجر برادری کی بھی سپورٹ ہے، اور میں نہیں، اس سپورٹ میں علماء کرام کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے اور عید کے اجتماعات میں کافی رش ہوتا ہے، تو ہم کیا توقع کریں کہ کیا یہ عید کے اجتماعات مختصر ہوں گے؟ فرید وہی جو آلریڈی 22 نکات طے ہوئے ہیں، جس کا پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی قیادت میں جو فیصلے ہوئے ہیں علماء کے ساتھ، اسی پیٹرن پہ خیبر پختونخوا میں جو ہم نے کمیٹی بنائی اسی پہ فیصلے ہو رہے ہیں، انہی ایس او پیز کو جو فیصلے ہوئے اس پہ ہم نے مل جل کر عمل کرنا ہے، اور کرونا وبا کو ہم نے شکست دینا۔ ٹھیک ہے، اور عید کے حوالے سے بتائیے گا اجمل وزیر صاحب، چاند کے حوالے سے کے پی کے میں
ہمیشہ سے تنازع رہتا ہے، تو اس بار کے پی کے حکومت کس حد تک تیار ہے کہ یہ تنازع نہ ہو اور اس بار جو ہے وہ پورے ملک میں ایک ہی ساتھ جو ہے وہ عید بھی منائی جائے؟ دیکھیں میں فرید آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو بھی ماہ رمضان کا جب ماہ رمضان کا یہ جو شروع تھا تو اس رات جس دن وہ تھا، اور یہ کافی ڈبیٹ، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، میں ادھر چونکہ انفارمیشن کا انچارج ہوں، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے وقت بھی اس طرح کے بیانات دینے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ایک کرونا وبا کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ جب چاند نظر آئے گا تو عید ہوگی، اور اسی پہ عید ہوگی، اس پہ ہم نے اب خبریں نہیں بنانی ہے، اس پہ ہم نے بریکنگ نیوز نہیں دینی ہے، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عید منائیں گے۔ سب سے بڑی دعا یہ کریں، میرے خیال میں اس وقت دعا کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان میں ہم دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں، اپنے گھروں کو ہم جو ہے نا وہ بنائیں، عبادات گاہیں بنائیں، اور اس میں اللہ کی طرف سے یہ کریں کہ یہ جو آنے والی عید ہے وہ ہمارے لیے اس جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہمارے لیے تحفظ کا سبب بنائے، یہ اصل بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو چلے آپ نے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سائیڈ سے آپ نکل گئے میرے سوال پہ، لیکن یہ کہ آپ ہی کے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے آلریڈی سائنٹیفک کیلنڈر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا سائنٹیفک کیلنڈر کوئی فالو کیا جائے گا کے پی کے؟ اتنا تو بتا دیں۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں فرید کہ ہماری کوشش ہے، میرے وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ کوشش ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستانی قوم کو وہ ہے کرونا کی وبا، اس کو ہم پہلے سائٹ پہ لگا لیں، اس کا کچھ کر لیں، اس سے اپنے عوام کی تحفظ کر لیں، یہ بقایا جو چیزیں ہیں اس کو پھر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اجمل خان وزیر صاحب کے پی کے مشیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے ساری صورتحال کے اوپر، اور یقینی طور کے اوپر صوبوں کا اپنا ایک رول ہے، اور این سی او سی جو کہ نیشنل کمانڈ جو آپریشن سینٹر ہے، وفاق اور صوبے مل کر تمام چیزوں کو اس وقت کورونا کے حوالے سے شکست دینے میں مصروف عمل بھی نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب کی بات ہو، سندھ کی بات ہو، کے پی کے، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، تمام صوبائی حکومتیں مل کر اس کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کریں، لیکن ایک چیز جو ضروری ہے وہ ہے احتیاط، اور عوام اور میں اور آپ ہم سب مل کر احتیاط اگر کریں گے تو ہی اس چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے، کل آپ سے اسی پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔